تم ظالموں کافروں مشرکوں کے سپرد کر سکتے ہو؟ تو یہ زمین پوری جو ہے وہ مسجد تھی، تم نے اس کو کفر کے حوالے کر دیا، اس کی قیادت تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں، تم ان کے باج گزار ہو۔ ڈی کولونائز ہماری باڈی ہوئی ہے، ہمارا ہارٹ اینڈ مائنڈ تو کولونائز ہے ابھی بھی۔ مجھے اس نے کہا نا کہ ممک مین، وی آر ممک مین، ہم تو بندروں کی طرح ہیں، جو لوگ وہ کرتے ہیں ہم اس کی ایک چربا اور تیسرے درجے کی کاپی یہاں پر کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال چوتھی چیز یہ بتائی کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی اور پاکیزہ بنا دی گئی، اور پانچویں چیز فرمائی بعثت الی کافۃ الناس جمیعا، میں ایک موقع فرمایا انا افصح العرب، میں تمام جو عرب ہیں ان میں سب سے فصیح آدمی۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، آپ شاعری میں جو لوگ اشتغال رکھتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ ایک بڑی اس میں صنف کہہ لیں یا ایک بڑا بلاغت کا بڑا چیز کیا ہوتا ہے، سہل ممتنع، کہ چیز جو ہے وہ بہت بڑی ہو لیکن اس کو بہت سہولت سے اور آسانی سے کہہ دیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا ہی کلام ایسا ہے کہ مختصر بات، مختصر کلام۔ یہ جو ہمارے ہاں معاملہ ہو گیا ہے کہ ایک ایک گھنٹے کا درس، دو گھنٹے کا درس، ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر، خطبہ جمعہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے تو ختم ہی نہیں ہو رہا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبات موجود ہیں، لکھے ہوئے موجود ہیں۔ محمد علی جوناگڑھی علیہ رحمہ نے بھی لکھے خطبات محمدی کے نام سے، وہ دیکھ لیں، بڑے سے بڑا بھی ہوگا تو اس کو بولنے میں 4-5 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ ماں، اور یہ عربی کا محاورہ ہے نا کہ ماں قل و کفا خیر ممن کثر و الہا، جو تھوڑا ہو اور کفایت کر جائے وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹے چھوٹے جملے، انما الاعمال بالنیات، پوری بات بیان کر دی اس کے اندر، ٹھیک۔ آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ الندم التوبہ، توبہ کا جوہر تو خجالت ہے، ندامت ہے۔ یہ دو لفظ ہیں، یہ ایسنس بیان کر دیا۔ الحج العرفہ، حج نام ہے وقوف عرفات کا، جس کا وقوف عرفات نہیں ہوا اس کا حج نہیں ہوا۔ تو چھوٹے چھوٹے جملے اور کامل ترین جملے، ایسے جملے کہ جن پر نہ کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ ان میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ کو اور ایک اور صحابی کو جب آپ نے بھیجا یمن کی طرف تو آپ نے کہا یسرا ولا تعسرا، دیکھو آسانیاں فراہم کرنا، تنگی نہ پیدا کرنا، بشرا ولا تنفرا، بشارتیں دینا لوگوں کو متنفر نہ کرنا۔ اسی حدیث میں آگے ہے، ان نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہمارے ہاں ایک خاص طرح کی یمن میں نا شراب بنائی جاتی ہے، کوئی جو ہے وہ خاص سرکے سے، بتا کے نام سے، کچھ جو ہے ہمارے ہاں خاص کھجور سے بنائی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بات فرمائی، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات دیے گئے تھے، یہ بات انہوں نے دہرائی، اور پھر کہا کہ کل من اسکر عن الصلاۃ فہو خمر، جو شخص، جو چیز بھی تمہیں نشے میں ڈالے، جو مدہوشی پیدا کرے، وہ کیا ہے، وہ اور نماز سے غافل کرے، وہ خمر ہے۔ اب لمبی چوڑی بحثیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں کہ فلاں چیز حلال ہے، حرام ہے، کوکین حلال ہے، گانجا حلال ہے۔ بس ایک فارمولہ دے دیا ہے نا، قیامت تک جتنی قسم کی بھی نشہ آور چیزیں آئیں گی اس سب کے بارے میں ایک بات بتا دی کہ بھئی خمر ایک زمانے میں اس کی ایک فارم ہے، ایک سیال قسم کا مادہ ہے جس کو شراب ہم کہتے ہیں، لیکن جو چیز بھی نشے میں ڈال دے انسان کا، وہی میں نے عرض کیا ہے، سب سے بڑا شرف اس کی عقل ہے۔ جب عقل انسان کی ماری جائے، خمر کو کسی لیے کہتے ہیں ڈھانپ دیتی ہے، خمار اوڑھنی کو کہتے ہیں نا، خمار، تو یہ کیا کرتی ہے، شراب انسان کے دماغ کو ڈھانپ لیتی ہے، انسان سینسز میں نہیں رہتا۔ تو کہا کہ ہر وہ چیز جو سکر پیدا کرے، جو نشہ پیدا کرے، وہ خمر کی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ جوامع الکلم ہے۔ تو پہلی خصوصیت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع ترین کلمات دیے گئے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام آپ سے قریب ترین ہے، یعنی زمانی اعتبار سے، اور اس لحاظ سے بھی قریب ترین ہے۔
یعنی اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ کریں، خاص طور پہ جو میتھیو کا گوسپل ہے، متی کی انجیل، اس میں پہاڑی کا واز پڑھیں آپ، آدمی اش کر اٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے تعریف ہوئی ہے پرانی کتابوں میں، لیکن آپ اگر پہاڑی کا واز پڑھ لیں شاید ایک دو جملے ہیں جہاں آپ کو کھٹک پیدا ہو، ورنہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کلام غیر پیغمبر نہیں کہہ سکتا، ایسا خوبصورت کلام ہے۔ تو ہر نبی کو یہ اللہ نشان دی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی مرتبہ اس میں دیا گیا ہے۔ دوسری بات فرمائی نصرت بالرعب، مجھے میری مدد کی گئی رعب کے ذریعے۔ رسول اللہ، اب دیکھیں نا یہ بات جو میں نے معجزے کے حوالے سے کہی تھی نا، یہ بات بھی اب سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ رعب کیا ہوتا ہے جی، یعنی جیسے برکت کیا چیز ہوتی ہے جی، یہ تو ہمیں کبھی نہ تو چکے نہ یہ ٹیسٹ ٹیوب میں چکے نہیں آتی نا کہ اس کو ٹیسٹ کر لیں، اس کو وے کر لیں، اس کو گیج کر لیں۔ تو اسی طریقے سے رعب کیا ہوتا ہے جی؟ نہیں، رعب وہ ہوتا ہے جس کا ہم تجربہ کرتے ہیں جب کسی بڑے آدمی سے ملتے ہیں نا، تو جو ہمیں ایک ایگزسٹینشل ایکسپیرینس حاصل ہوتا ہے وہ رعب ہوتا ہے۔ وہ اس کو آپ جو ہے گیج کر سکیں نہ کر سکیں، اب تو گیج بھی کر سکتے ہیں ہر چیز کو، ایسے انسٹرومنٹس بھی آ چکے ہیں، یعنی جب آپ جو ہے وہ ٹروتھ ٹیسٹ کر سکتے ہیں نا مشین لگا کے کہ بھائی جب یہ فلاں جو ہے سٹیٹمنٹ کہی تو دل کی دھڑکن میں یا فلاں بلڈ سرکولیشن میں کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو اس سے پتہ لگ گیا نا آپ۔ تو اب تو یہ میت بھی کی جا سکتی ہیں یہ باتیں کہ رعب کسے کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے غلام بیٹھتا ہے نا، تو ایک خاتون آئی اور آپ کی اس عاجزی والی حالت کو دیکھ کر اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ یعنی لوگ خیال کرتے ہیں نا کہ بڑی پھون پھاں سے اور ہٹو بچوں کی صداؤں سے رعب پیدا ہوتا ہے، رعب تو بندگی سے پیدا ہوتا ہے۔ جتنے اپنے کامل بندے ہیں آپ، اتنا آپ کا رعب طاری ہوگا۔ اور آپ نے کہا نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، اس زمانے میں ٹائم کو ماپا جاتا تھا فاصلے کے اعتبار سے کہ بھائی جتنے وقت میں ایک مہینے کی مسافت ہوتی ہے نا، کہا اتنی دور تک اللہ نے میرا رعب میرے دشمنوں پہ طاری۔ تو یہ اللہ کے نبی کا خود قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے کہ ہم نے جو ہے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، گرینجر تھا، عظمت تھی، تو لوگوں پہ کب کبھی طاری ہو جاتی تھی، لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خود بیان کرتے ہیں صحابہ کہ جو آپ کو فاصلے سے دیکھتا تھا یا اچانک دیکھتے تھا، ہابہ، اس پر آپ کی ہیبت طاری ہو جاتی تھی، اور جو آپ سے قریب آتا تھا، آپ سے گھلتا ملتا تھا، احبہ، وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ یعنی دور سے ہیبت، اور جب آپ قریب آئیں تو گویا آپ نثار ہو جائیں، آپ مر مٹیں۔ عجیب بات ہو گئی ہے نا ہمارے یہاں، چاہے بڑے لوگ چاہے دینی لحاظ سے بڑے ہوں یا دنیاوی لحاظ سے بڑے ہوں، بدقسمتی کیا ہے معاملہ الٹا ہوگا۔ یعنی جب آپ ان کو دور سے دیکھتے ہیں تو بڑا ایک فین فالوئنگ ہوتی ہے اور سیلیبریٹی کلچر ہوتا ہے، فلاں 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 فلاں، قریب آ کے جب معاملہ کرتے ہیں تو ان سے گھن آنے لگتی ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب وہ ان کو اگر آپ دور سے دیکھیں تو ہیبت، اور جب آپ قریب آئیں ان سے ساتھ جو ہے معاملہ کریں تو شدید ترین محبت۔ تو دوسری چیز کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری مدد کی گئی رعب کے ذریعے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی ایک سنت تھی بنی اسرائیل میں رہی کہ جب کوئی قربانی ہوتی تھی یا جنگ ہوتی تھی، شرعی جہاد ہوتا تھا اور غنیمت آتی تھی تو آسمان سے آگ آتی تھی، آ کر لے جاتی تھی، یا اس کو جلا دیا جاتا تھا۔ دونوں باتیں آپ نے پڑھا ہوگا قرآن مجید میں حابیل قابیل کا واقعہ، آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ بائبل میں تفصیل سے بیان ہوا ہے، تو وہاں جو فارم ہے وہ یہی ہے، ایک اس میں سے چرواہا تھا اور ایک کاشتکار تھا، تو ایک نے کچھ غلہ رکھا اور ایک نے ایک کو بھیڑ رکھی، تو ایک کی آسمان سے آگ آئی اور قبول ہو گئی اور ایک کی نہیں ہوئی، تو حسد پیدا ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور چلی جاتی تھی۔ ایسا واقعہ ہوا، ایک اللہ کے نبی نے بتایا کہ پرانے انبیاء، ایک جنگ کا موقع تھا، غنیمت جمع کی گئی تو آگ نہیں آئی لینے، انہوں نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ تم میں کوئی خائن ہے، یہاں اس میں خیانت کی گئی ہے، پلفریج ہوئی ہے اس کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ شخص مجھ سے مصافحہ کرے،
وہ ٹروتھ ٹیسٹ کی جو بات ہو رہی تھی نا، تو کیا ہوا کہ ایک آدمی کا ہاتھ جیسے چپک سا گیا، تو انہوں نے کہا تم میں ہے خائن۔ پھر کہا کہ پورا قبیلہ لائن حاضر کیا، ہر ایک سے مصافحہ کیا، اور پھر جو ہے وہ ایک دو لوگوں سے ہاتھ چپک گیا، کہا کہ تم نے خیانت کی ہے۔ پھر وہ گئے اور ایک گائے کے سائز کے برابر جو ہے سونا وہ چھپا لیا تھا، وہ لے کر آئے، وہ رکھا انہوں نے اس غنیمت میں، پھر آسمان سے آگ آئی اور آ کر لے گئی۔ تو فرمایا کہ یہ پہلے یہ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری دیکھی، ہماری ضرورت دیکھی، ہمارا عجز دیکھا، تو اللہ نے ہمارے لیے غنیمت کو حلال کر دیا۔ دیکھیں یہ عجز دو طرح کا ہے، ایک تو کمزوری کیا ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں نا ایمان اخلاق میں، تو دیکھیں پردہ رہ جاتا ہے نا، جیسے وہاں تو پردہ نہیں رہا نا، تو چلے کوئی گڑبڑ ہوئی بھی ہے نا تو پردہ رہ جائے، دنیا میں چیزیں امپیریکل نہ ہوں، وہ تو امپیریکل ہو گئی، کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی۔ آج اگر جو ہے عید الاضحیٰ میں یہ طے ہو جائے تو معلوم ہو کہ 2% لوگوں کی ہوئی ہے قربانی قبول، باقی سب ایسے دکھاوا ہی کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک کمزوری یہ ہے، دوسری کمزوری یہ ہے کہ ہمیں ضرورت بھی ہے نا، ہمیں غذا کی بھی ضرورت ہے، ہمیں گوشت کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ قربانی میں گوشت ہے، ویسے غنیمت آتی ہے، سونا چاندی آتا ہے، گھوڑے آتے ہیں، تلواریں آتی ہیں، تو ہماری کمزوری کا اللہ نے لحاظ کیا تو ہمارے لیے غنیمت کو حلال کر دیا۔ تیسری چیز یہ ہے۔ چوتھی بات فرمائی کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا اور پاکیزہ بنا دیا۔ پرانی قوموں میں بنی اسرائیل میں مسجد جو ہوتی تھی وہ ایک خاص سیکریٹ سپیس میں ہوتی تھی، سینیگوگ میں ہوگی یا جو ہے وہ کلیسا میں ہوگی، خاص جگہ ہے، وہیں پر جائیں گے، خاص پروٹوکولز ہیں۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے کرسچن میس جو ہوتا ہے نا وہ چرچ میں ہوتا ہے، گھر میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح یہود کے ہاں بھی ہے۔ تو کہا کہ نہیں، میرے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی، میری امت کو کہیں پر بھی اگر نماز کا وقت آ جائے تو وہیں پہ وہ نماز پڑھے، پوری مسجد زمین، اور پاک بنا دی گئی۔ پاک کا مطلب بھی کیا ہے کہ اگر جو ہے وہ آدمی وضو اس نے کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے وضو کرنا ہے، پانی میسر نہیں ہے تو قرآن مجید نے کیا کہا ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی کا قصد کرو اور تیمم کرو۔ پوری زمین مسجد ہے۔ اس سے کچھ لوگ اور استدلال بھی کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ بھئی ہمارے ہاں تصور یہ ہے نا کہ بھئی یہ جگہ سیکریڈ ہے، یہ سیکریڈ نہیں ہے۔ ایک لحاظ سے پوری زمین سیکریڈ ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ فیمنزم اور ایکو فیمنزم اور گرین موومنٹ پوری ایک مذہب ہے۔ یہ گرین موومنٹ ایک مذہب ہے، کلٹ ہے وہ، اور پوری دنیا کا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پولوشن ہے، کلائمیٹ چینج ہے۔ تو آپ اس اینگل سے بھی اگر آپ دیکھیں نا تو پوری زمین سیکریڈ ہے، اس سے کھلواڑ نہ کرنا، اس کے ساتھ جو ہے وہ ظلم نہ کرنا، اس کو ایکسپلائٹ نہ کرنا کہ جیسے اور لوگ کرتے ہیں۔ اور یہ ہو رہا ہے نا اس وقت دنیا میں، جو سارے مسائل ہیں، 3 بڑے مسائل جب بھی بیان ہوں گے ان میں سے ایک یہ ہوگا کہ یہ جو کچھ ہم فطرت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا کچھ لوگوں نے اس سے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ بھئی مسجد کیا تم ظالموں، کافروں، مشرکوں کے سپرد کر سکتے ہو؟ تو یہ زمین پوری جو ہے وہ مسجد تھی، تم نے اس کو کفر کے حوالے کر دیا، اس کی قیادت تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں، تم ان کے باج گزار ہو۔ ڈی کولونائز ہماری باڈی ہوئی ہے، ہمارا ہارٹ اینڈ مائنڈ تو کولونائز ہے ابھی بھی۔ مجھے اس نے کہا نا کہ ممک مین، وی آر ممک مین، ہم تو بندروں کی طرح ہیں، جو لوگ وہ کرتے ہیں ہم اس کی ایک چربا اور تیسرے درجے کی کاپی یہاں پر کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال چوتھی چیز یہ بتائی کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی اور پاکیزہ بنا دی گئی، اور 5ویں چیز فرمائی بعثت الی کافۃ الناس جمیعا، مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ ہر نبی مخصوص قوم کی طرف مبعوث تھا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا، ان کے بارے میں کیا کہا، رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے۔ اس کو مشنری مذہب کس نے بنایا؟ اس کو مشنری مذہب بنایا ہے سینٹ پال نے۔ یہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی کتاب ایک زمانے میں بہت مشہور تھی نا، 1978 میں لکھی گئی، دی 100۔ تو اس میں سب سے پہلے رسول اللہ کو لے کر آئے، اس کے بعد جو ہے وہ نیوٹن کو، نمبر 3 پہ سیدنا مسیح کو، نمبر 4 پہ بدھا کو، نمبر 5 پہ کنفیوشس کو، نمبر 6 پہ جو ہے وہ سینٹ پال کو۔ اور انہوں نے کہا کہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ تم جو ہو وہ کرسچن ہو اور مذہبی اعتبار سے بھی اگر تم دیکھو تو سیدنا مسیح کو اوپر لانا چاہیے نا۔ انہوں نے کہا 2 وجوہات ہیں۔
ایک وجہ تو یہ ہے کہ جتنا انفلوئنس اسلام پر محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائیت پر اتنا انفلوئنس مسیح کا نہیں ہے۔ یہ بڑی گہری بات کہی اس نے اور بہت ٹھیک بات کہی۔ اس نے کہا کہ سب سے بڑا انفلوئنس سینٹ پال کا ہے، ہسٹورین تھا نا بڑا، سینٹ پال کا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ کرسچینٹی ہے اس کو کرسچینٹی کہنا ہی غلط ہے، وہ پالزم ہے۔ تو وہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ سیدنا مسیح کی سٹیمپ نہیں ہے اس وقت موجودہ عیسائیت پر، سینٹ پال کی ہے۔ اور دوسری بات کہی، وہ تو رسول اللہ کا کلام مانتا تھا نا قرآن کو، وہ تو مسلمان نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی جو رسول یعنی محمد کی جو سیئنگز ہیں اور اس کے جو اقوال ہیں وہ کمپائل ہوئے ہیں قرآن میں، اور وہ بہت اتھینٹک ہے۔ مسیح کے اقوال ہمیں اتھینٹکلی ہم تک پہنچے ہی نہیں، یعنی وہ تو اللہ کا کلام نہیں مانتا نا، وہ تو کہتا ہے کہ رسول اللہ کا کلام ہے۔ اور اس پہ کبھی ہمیں غور بھی کرنا چاہیے نا، ہم جو اتنے مروب ہو جاتے ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، وہ ان کو یہ مان رہا ہے کہ بس انسانی زندگی میں اور تاریخ میں اثر ڈالا ہے، وہ رسول اللہ نہیں مانتا، اور کہہ رہا ہے کہ وہ ان کا اپنا کلام تھا۔ تو کہتے وہ کلام بھی جیسا ان کا اوتھینٹک ہم تک پہنچا ہے نا، وہ مسیح کا ہم تک نہیں پہنچا۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا سیدنا مسیح کی۔ سیدنا مسیح کے پاس ایک غیر قوم کا شخص آیا یا عورت آئی، اس نے کہا مالک آپ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، بہت عمدہ آپ کی گفتگو ہے، بہت اچھا پیغام ہے، میں فلاں قوم سے آئی ہوں یا آیا ہوں، ذرا آپ ہمارے یہاں بھی آ جائیے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ ہو سکتا ہے کہ شاید غلط نقل ہو گیا ہو، لیکن جسٹ اس کی ٹھیک ہے، جملہ سخت تھا۔ جملہ یہ تھا کہ دیکھو، انہوں نے کہا میرے پاس کچھ روٹی بچوں کے لیے ہے، میں اس کو کتوں کے آگے نہیں ڈال سکتا۔ مطلب کیا ہے، جو میرے پاس پیغام ہے نا وہ بنی اسرائیل کے لیے ہے، جب وہ دوسری قوم میں جائے گا تو ہضم نہیں ہوگا۔ اور یہی ہوا اصل میں، بات لمبی ہو جائے گی۔ جب سینٹ پال نے اس کو مشنری مذہب بنایا نا، تو آہستہ 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 چیزیں نکالنی شروع کر دی۔ سب سے پہلے ختنہ نکال دیا۔ اب رومنز کو کیا کہیں گے کہ بھئی عیسائی ہونا ہے تو پہلے ختنے کرواؤ، چھوڑ دو اس کو، فلاں چیز چھوڑ دو اس کو، فلاں۔ تو بڑا اچھا جملہ کسی نے کہا ہے، جس نے بھی کہا ہے کہ رومنز کرسچنائز نہیں ہوئے، کرسچینٹی رومنائز ہوئی۔ تو بعد ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، مجھے اس کے لیے بھیجا گیا، نہیں گئے وہ۔ لیکن رسول اللہ کی خاصیت کیا ہے کہ آپ نہ صرف جو ہے وہ آپ سمجھ لیں تمام انسانوں بلکہ جنات کی طرف بھی، ٹھیک ہے۔ تو محمد خیر الخلق کلہم، جو آتا ہے نا کہ والفریقین من عرب ومن عجم، اور ثقلین کے پیغمبر۔ ثقلین کسے کہتے ہیں؟ دو بوجھ۔ سورہ رحمان میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، دو بوجھ کون سے ہیں بڑے؟ ایک انسان اور جنات۔ ہمارے علم کے مطابق دو مخلوقات مکلف ہیں، فری ول رکھتی ہیں، ایک انسان اور ایک جنات۔ تو اہل سنت تو یہ مانتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ثقلین کی طرف مبعوث تھے، جن و انس کی طرف مبعوث، تمام انسانوں کی طرف آپ کی بعثت ہے۔ اور بس یہ بات طے ہے کہ رسول اللہ کی بعثت کے بعد جو شخص بھی پیغمبر پر ایمان نہیں لائے گا وہ نجات نہیں پائے گا۔ ہاں عذر ایک الگ بات ہے، کسی کو بات نہیں پہنچی وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس دور میں ایک بڑا فتنہ ہے ویلیڈیٹی آف آل ریلیجنز کا، اس کی ہمیں نفی کرنی ہے۔ یعنی ہم بہت کچھ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں نا، یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، فلاں سیکھ لو ڈھما سیکھ لو۔ اگر تو ہم مانتے ہیں کہ مرنا ہے، اور اگر مانتے ہیں کہ قبر بھی ہے اور برزخ کی زندگی بھی ہے، تو وہاں کچھ سوال بھی تو ہونے ہیں نا ہم سے، 3 سوال ہونے ہیں نا کہ مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اور 2 طرح کی روایتیں ہیں کہ من نبیک، یا ما تقول فی ھذا الرجل، پیغمبر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ہم اپنے بچوں کو اور بہت کچھ سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کبھی یہ سوالات بھی سکھا دیں۔ اور مطلب ایران توران کی ساری باتیں ان کو آ گئی، چائنیز تک وہ سیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ بھئی اس وجہ سے کہ چند ٹکے انہیں حاصل ہو جائیں۔ لیکن یہ 3 بڑے سوالات بھی کبھی ایڈریس کر دیں، کبھی اس کا بھی جواب ان کو سمجھا دیں، بتا دیں۔ اور کیا کہیں گے لوگ؟ جو منافق اور مشرک ہوگا کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ تقولون، لوگ کہتے تھے ایسا ہے تو میں نے بھی ایسا کہہ دیا۔ معاف کیجئے گا، ہمیں اور ہماری اگلی نسلوں کو پیغمبر کا تعارف نہیں ہے، نہیں جانتے وہ پیغمبر کو۔ اور اس لیے بڑی اچھی کتابیں لوگوں نے لکھی کہ علموا اولادکم محبت النبی، اپنی اولاد کو رسول اللہ کی محبت سکھاؤ، بس اس دنیا کا کیریئر بن جائے، وہ کامیاب ہو جائیں، وہ جہاں چلے جائیں، وہ وہاں چلے جائیں۔ بھائی کوئی ابدی زندگی بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کا بھی کوئی توشہ لینا ہے کہ نہیں لینا۔
تو وہاں فرمایا کہ مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے. کیا اچھا شعر کہا ہے احمد رضا خان صاحب نے کہ تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ بھی تو سکھائے نا اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی نئی نسل کو. اور کیا اچھا کہا ہے. وہ جب قبر کی بات ہو رہی تھی کہا کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو یہ چراغ بھی تو لینا. اور آخری بات کیا فرمائی؟ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ کہ مجھ پر نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا، نبوت مجھ پر ختم ہو گئی. کسی بھی طرح کی نہ کوئی ذلی، نہ کوئی بروزی، نہ کوئی مجازی، نہ کوئی تشبیہی، ہر نوع کی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم. ہاں اللہ تعالیٰ بندوں کو سجھا سکتے ہیں، کچھ بھی سجھا سکتے ہیں. فرمایا لم یبق من النبوت الا المبشرات، نبوت میں سے مبشرات کے سوا کچھ بھی باقی نہیں ہے. مبشرات اچھی خوشخبری. کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ کوئی اچھا خواب جو کسی نیک آدمی کو آ جائے. اللہ تعالیٰ سجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن نبوت جس کا دعویٰ کیا جائے، جس کی بنیاد پر لوگوں کو کہا جائے کہ میرے تابع ہو، تو یہ ختم ہو گئی بات. اب پیغمبر کے بعد، اور یہ بھی ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کی مطلق اطاعت کے قائل نہیں، کسی شخص کی بھی مطلق اطاعت کے قائل نہیں ہے. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جو ہے عصمت خاصہ نبوت ہے. عصمت جو ہے وہ نبیوں کا خاصہ ہے. آپ خاتم النبیین بھی ہیں اور آپ خاتم المعصومین بھی ہیں. اب سیدنا ابو بکر بھی کھڑے ہوئے تو کیا کہا کہ بھائی جب تک میں سیدھا رہوں میری بات ماننی ہے، میری اطاعت کرتی ہے. سیدنا عمر نے کہا کہ بھائی اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو کیا کرو گے؟ ایک آدمی تلوار نکالی، کہا سیدھا کر دیں. اس سے بڑے کوئی ہے کوئی اور؟ کہا کہ نہیں. اب جو بھی ہم سے اطاعت کا مطالبہ کرے گا، یہ بتائے گا کہ بھئی یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ ماننا ہے، یہ نہیں ماننا، اس کو سند لانی پڑے گی اللہ کی کتاب سے، اس کو سند لانی پڑے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. تو کہا ختم بی النبیون، نبوت جو ہے مجھ پر ختم کر دی گئی. تو 6 باتیں دوبارہ بس دہرا دوں. آپ نے فرمایا کہ مجھے انبیاء پر 6 حوالوں سے فضیلت دی گئی، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، مجھے جو ہے وہ میرے لیے غنیمت کو حلال کیا گیا، میری مدد کی گئی روب کے ذریعے، پوری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاکیزہ بنا دیا گیا، اور مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا، اور نبوت مجھ پر ختم کر دی گئی. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق، آپ کی سچی محبت عطا فرمائے، اور جو تہذیب ہم پر مسلط ہے، جس پر ہم دل و جان سے فدا ہیں، اس کی حقیقت بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقبال نے کہا نا کہ یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نا آشنا رہے. بہت شکریہ. حاضرین محترم، ظاہر ہے کہ اتنے کمپریہنسو فلسفیکل لیکچر کے بعد سوال جواب کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بعد میں آپ نے کچھ بات کہنی ہو، لیکچر کا فارملی ختم ہو جائے گا تو آگے بات چیت کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں صاحب صدر سے گزارش کروں، ان کے خوبصورت کلمات سے آج کی محفل کا اختتام ہوگا، لیکن اس کے بعد آپ 1-8 منٹ تشریف رکھیں گے. یہ آرٹسٹ ہیں بڑے مشہور سید کتب، وہ ڈاکٹر رشید ارشد صاحب کو یہ پینٹنگ پیش کریں گے. تو میں اب ڈاکٹر افسار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خوبصورت الفاظ سے آج کی اس محفل کو سمجھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. حضرات، کافی وقت ہو گیا ہے. ڈاکٹر رشید ارشد صاحب نے سیرت کے حوالے سے جتنی میننگ فل اور گہری اور بصیرت افروز گفتگو کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے سوچنے کے لیے بہت مواد ہے. واقعہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن یقیناً بہت ہمارے لیے محترم ہے، اور اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ بھی، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارے لیے یہ ٹائم لیس ٹروتھس ہیں
جن کا ذکر آج ہم نے سنا ہے، ان کا تعلق کسی بھی وقت سے نہیں ہے، کسی بھی لوکیل سے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حقائق ہیں کہ جو ہمارے ایمان جس کے اوپر مشتمل ہے، اور ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے انہوں نے ابھی کہا کہ ہماری جو ایسینشل آئیڈینٹی ہے وہ رب کے حوالے سے ہے کہ ہم ایک خالق کے بندے ہیں، اور آئیڈینٹی کا دوسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ حضور کے حوالے سے ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ تو ان دو حوالوں سے اگر ہم غور کریں، مطالعہ کریں، پڑھیں، تو اس کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی پھر جو شخصیت ہے اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ ہماری جو اسلامسٹی ہے، جو ہمارا اسلامیت ہے ہمارا، وہ اجاگر ہو سکتا ہے۔ ادروائز جو مغربی تہذیب ہے اور اسی طریقے سے جو تعلیم کا نظام ہمارے ہاں ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر اسلام کا، قرآن کا کوئی حوالہ نہیں ہوتا، اور جو بالکل ویسٹرن گاڈ لیس جو سوسائٹی ہے اور کلچر ہے اسی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ ہماری کئی یونیورسٹیز کے اندر غالباً سیرت چیئرز ہوتی ہیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ وہاں پر جو بھی پروفیسر حضرات ہیں، کیا ان کا بھی علم اتنا ہے جتنا آج ہم نے عظیم رشید ارشد صاحب سے سنا ہے سیرت کے حوالے سے۔ یہ صرف سیرت کا ڈسکورس نہیں تھا، بلکہ سیرت کا میٹا ڈسکورس تھا۔ انہوں نے جس طریقے سے اس کو ڈسکس کیا ہے وہ بہت ہی علمی انداز ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں چونکہ پڑھے لکھے لوگ یہاں پر آتے ہیں تو وہ ان کی تمام جو معروضات ہیں اور جو افکار جو انہوں نے پیش کیے ہیں ان کو پلے باندھیں گے، ان پر غور کریں گے، اور خاص طور پر قرآن اور رسول کی سیرت اس کو اپنے مطالعے کے اندر رکھیں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا پیغام ہے جو میں اس کو ریاسٹ کر رہا ہوں۔ میں پروفیسر امتیاز صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ دعوت دی، اور واقعی یہ کہ ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر جعفری صاحب کا بھی اور پروفیسر امتیاز صاحب کا بھی، اور تمام سامعین کا۔ السلام علیکم۔ تو اب میں سید قطب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر رشید ارشد صاحب کو پینٹنگ پیش کریں۔ حضرات اس سلسلے میں ایک اعلان کی سماعت فرمائیں۔ عید میلاد النبی کے دن بروز جمعہ قطب صاحب کے گھر پہ 125